نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ہے. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تعریفیں اس بادشاہ کی جو وحدہ لا شریک ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے آخری پیغمبر
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو آیات کریمہ، جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، امید ہے آپ سب کو یاد ہو۔ بڑی خوبصورت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر آج ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ میں نے اس کے مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور ایک ایک آیت میں اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تجھے سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟ ایک ہمارے گلوں میں تعویذ ہے، اور برادری میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ عورتوں کے گلوں میں تعویذ ہیں، بچوں کے گلوں میں تعویذ ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ یہ تعویذ باندھنا اور لٹکانا یہ تو شرک ہے۔ فرمایا ابو حابس جوہنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تجھے سب سے بہتر تعویذ نہ بتاؤں؟ ہم بھی مولوی سے تعویذ لکھواتے ہیں، مجھے نہیں خبر یہاں کا خطیب لکھتا ہے یا نہیں لکھتا، میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب کوئی تعویذ دے دیں، بچے کو ڈر لگتا ہے، بیوی مریض ہے، اور اگر مولانا تعویذ لکھ کر دے دیتے اور ہم جا کر اس کے گلے میں ڈال دیتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین تعویذ، تجھے خبر نہ دوں؟ جس تعویذ کی خبر پیغمبر دے وہ بہتر ہے یہ جب مولوی لکھ کر دیتا ہے۔ فیصلہ کیجئے گا۔ فرمایا جس کے ذریعے سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں، ایسا تعویذ جس کے ذریعے سے پناہ مانگنے والے، کیسے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، وہ پناہ دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے؟ ہم تعویذ چمڑے میں اور چاندی میں اور سونے میں پتہ نہیں بند کر کے اور سمجھتے ہیں۔ فرمایا ابو حابس
میں تجھے وہ تعویذ بتلانے لگا ہوں جس کے ذریعے سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ ابو حافظ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ تعویذ تو مجھے ضرور دے دیں۔ فرمایا یہ دو صورتیں ہیں، فلق اور ناس، یہ دونوں تعویذ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں کاغذ پہ لکھ کر گلے میں ڈال دیتے ہیں، بچے کے، بیوی کے، اپنے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب حافظ کو تعویذ دیا تھا گلے میں ڈالا تھا، بازو میں باندھا تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ امام ضامن کا تعویذ باندھتا ہے، بڑا مشرک ہے، اور تو مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کر، موحد ہو کر، توحید پرست ہو کر تو گلے میں تعویذ ڈالتا ہے، تو مسلمان ہے؟ لکھنے والا بھی بیڑا غرق، لکھوانے والے کا بھی بیڑا غرق۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے ٹاپ کا تعویذ یہ ہے، کیا؟ سورۃ فلق اور ناس۔ آپ کہہ دیتے کہ عبداللہ اس کو لکھ کر اس کو دے دے تاکہ یہ گلے میں ڈال لے، یا دیوار پر لگا دے، یا مکان کے دروازے پر لٹکا دے۔ یہ قرآن تعویذوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے بھی اور جنات کی نظر سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پناہ کس کی؟ رب کی۔ اللہ تعالی نے یہ دو صورتیں نازل فرما دی، فلق اور ناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھنا شروع کر دی اور باقی چیزیں چھوڑ دی۔ اس کی آنکھیں کھلواؤ، یہ آپ آنکھیں بند نہ کریں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی، سنیے گا پیغمبر کی حدیث، جب کوئی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار لیتے۔ صحیح بخاری ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ دونوں صورتوں کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیتے؟ نہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی آپ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے۔ ہم نے اس قرآن کو اس چمڑے کے اندر کچھ آیات لکھ کر بند کر کے گلے میں لٹکا لیا، یا تو کہو کہ پیغمبر کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، اس مولوی کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دین مکمل ہے؟ جی مکمل ہے۔ شریعت آخری ہے؟ جی آخری ہے۔ امت آخری ہے؟ جی آخری ہے۔ پیغمبر آخری ہے؟ جی آخری ہے۔ تو پیغمبر نے یہ تعویذ لکھ کر اپنے گلے میں یا بیماروں کے گلے میں کیوں نہیں ڈالا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوتے تو دونوں صورتوں کو پڑھتے
ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم نے موبائل کے اندر قرآن کو اور اس کی آواز گھر میں لگا دی ہے، اسپیکر لگا دیے اور گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی اور خود قرآن کو پڑھتا۔ آج آپ مسجد میں موجود ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ جمعے کے دن سورۃ الکہف اس کی تلاوت۔ اپنے آپ سے پوچھئے کتنے مسلمانوں نے آج سورۃ کہف کی تلاوت کی؟ پتہ لگ جائے کتنے مسلمان ہیں، کتنے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ صبح سے فجر کی نماز ہے 5:45 پر، آپ نے نماز پڑھی، چلو سو گئے، پھر اٹھے، اس وقت سے لے کر جمعے کی آذان تک موبائل کتنے استعمال کیے ہیں اور اللہ کی کتاب کو کتنا پڑھا؟ اگر زمین اور دل لے گئے، میں تو میسج کرتا رہا اور میسج سنتا رہا، کاروباری آدمی ہوں، قرآن کا مجھے وقت ملا، پھر خود فیصلہ کر تو کسی مسلمان کی اولاد ہے یا کسی کافر کی اولاد ہے۔ جس بندے کے پاس اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں، اسے زمین پر جینے کا حق ہے؟ یہ جمعے کا خطبہ کچھ لے کر جائیے۔ میں اسلام آباد سے سفر کر آیا ہوں، میں وہ مولوی تو ہوں نہیں کہ میٹھی میٹھی سناؤں آپ کو، میں حیران ہوتا ہوں، اللہ کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ اولاد کس نے دی ہے؟ نعمتوں کی بھرمار ہے، اور ہم اتنے بد نصیب ہیں اس بادشاہ کا کلام نہیں پڑھتے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زوج محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی، صحیح بخاری ہے، آخری جو 5 دن ہے آپ کی زندگی کے، بیماری تکلیف بڑھ گئی، تو میں یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں کو پھونک مار کر پیغمبر کے ہاتھ ہی پیغمبر کے جسم پر پھیرا کر دی۔ امی عائشہ یہ دونوں صورتیں پڑھ رہی، اور یہاں مولوی قلم دوات لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ تعویذ لکھ دیتا ہوں، ایسا لکھوں گا دیکھنا ذرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہے، جبریل امین یہی دونوں صورتیں لے کر آئے تھے۔ ہم کہتے ہیں کالا جادو ہو گیا، کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ مسلمان ہم کہتے ہیں بڑا دم کروایا، وہاں ایک شخص نے کہا کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہوگا، پھر یہ الو پکڑتا ہے، اس کا خون لے کر آتا ہے۔ یہ معاشرے کے پیغمبر علیہ السلام، صحیح بخاری ہے، آپ پر جادو کر دیا۔ یہودی تھا لبید، جبریل امین آسمان سے کیا لے کر آئے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ آخری 2 صورتیں، اور عرض کی اللہ کے پیغمبر وہ جو جادو ہے نا وہ فلاں کنویں کے اندر دفن ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا، جاؤ کنگھی کے دندانے اور پیغمبر علیہ السلام کے بال، وہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اور 10 اور 11 گرہ باندھی ہوئی ہیں، اور ان گروہوں پر جادو کیا ہوا ہے۔ آپ نے علی کو کہا جاؤ اس کنویں میں سے نکال، علی لے آئے، اور کہتے ہیں کہ ایک پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، جادو۔ اور آج بھی مسلمان یہ کام کرتے ہیں، اور سعودی عرب میں جادوگر کی سزا گردن تن سے جدا، صفایا۔ اور یہاں اس پاکستان میں ہائے ہائے اہل حدیث جا رہے ہوتے ہیں، ایسا جادو کرنا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، پیسے جتنے دے مانگے گا دے دوں گا۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ صورتیں پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، آپ صورتیں پڑھتے جاتے، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، کھل جاتی۔ ہم جادو کے علاج کے لیے نہ یہودی دیکھتے ہیں، نہ عیسائی دیکھتے ہیں، نہ قبر پرست دیکھتے ہیں، نہ کوئی دربار دیکھتے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا، آپ ہی کی فیملی کے ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرما۔ میں عشاء کی نماز کے لیے مکان سے نیچے اترا، ایک عورت کو انہوں نے پکڑا ہوا، اس کی بھتیجی تھی، کہا جس کو جادو اور جنات، میں نے کہا نماز پڑھ کر آ۔ نماز پڑھ کے واپس آیا تو کہنے لگے جی ہم گولڈا شریف لے گئے تھے۔ آئے ہے کون؟ اہل حدیث، جا کر رہا ہے گولڈا شریف، ہے کون؟ عبداللہ اور راجپوت رحمہ اللہ کی نسل، جا کر ہے اہل شرک کے مرکز میں۔ بس کہنے کی دیر تھی کہ جی اس نے اٹھا کر اس دم کرنے والے پیر کو، پتہ نہیں کون تھا وہ پیر، اٹھا کر پھینک کے مارا۔ مجھے تو غیرت آئی توحید کی کہ تو اہل حدیث ہو کر کہاں گیا؟ میں نے اس کو ایک دیا، اتنا زوردار، اور میں نے کہا یہی بیٹھا ہوں، جنات چھوڑ، ان کا باپ بھی آ جائے، اللہ کی قسم اب دوبارہ اس بچے یا بچی میں جن داخل نہیں ہو سکتا۔ تمہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی کہ ایک توحید پرست ہو کر قبر کے پجاری کے پاس چلے گئے ہو؟ تمہیں یہ فلک اور ناس نظر نہیں آتی؟ اور اللہ کی رحمت ایسی ہوئی، میری اس غیرت کی اللہ نے لاج رکھی، اس عورت پر آج تک دوبارہ کوئی جن نہ آیا۔ قل اعوذ برب الفلق، الفلق صبح کا رکھتا، اس کی پناہ میں آئیے، کہہ لیجیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ صورتیں یاد کر لیں اور کثرت سے اس کو پڑھیں۔ اگر ایمان ٹھیک ہوا انشاءاللہ اللہ شفا دے دے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ پیغمبر علیہ السلام یہ من شر ما خلق
یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، وہ 11 کی 11 ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ جادو کی کھلتی جا رہی. کالے جادو کا علاج قرآن سے کہ نہیں، قرآن سے نہیں ہو سکتا. کفر کر کے ہوگا، اور تو اس حالت میں اگر مر گیا فیصلہ کر جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، کہ تیرا مخالف تجھ میں جادو کر رہا ہے اور تو اس پر جادو کر رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ پتلے سے سوئیاں بھی نکلتی جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اثر محسوس کرتے تھے آزاد ہو گئے. صحیح بخاری ہے. پیغمبر علیہ السلام ان صورتوں کے اترنے کے بعد رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ ناس، تینوں صورتیں پڑھتے، اپنے جسم پر پھونک مارتے، سر پر ایسے پھیرتے، چہرے پر پھیرتے، فرنٹ کے جسم پر پھیرتے، پھر پیچھے تک جہاں ہاتھ جا سکتے تھے سارے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے. کیا چیز پھیرتے تھے؟ بولو کیا چیز پھیرتے تھے؟ نہیں ہاتھ نہیں، تعویذ مولوی کا. سبحان اللہ. پیغمبر کی سنت میں خیر نہیں ہے جو تعویذ لینے پہنچ گیا. پیغمبر دونوں صورتوں کو پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، اپنے جسم پر پھیر لیتے. صحیح بخاری ہے. اور 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر رات کو روزانہ ایسے ہی کرتے تھے. ہم پڑھتے ہیں رات کو گانے سنتے سنتے سو جاتے، رات کو موبائل پر گندی فلمیں دیکھتے دیکھتے، پھر صبح اٹھ کے کہتے ہیں جی قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب الفلق، صبح کے میں پناہ میں آتا ہوں دنیا کے ہر شر سے. جب میں یہ کہوں یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو میرا ایمان یہ ہے کہ جیسے وہ پناہ اور عبادت کرتا ہے دنیا کا کوئی انسان کر سکتا. وہ میں نے ایک آدمی کا تعویذ نہیں کھولنا چاہتا. میں نے کیوں؟ اگر جن آ جائے گا. میں کہ میں بھی یہیں بیٹھا ہوں، آنے دے اس کو، آج میرا بھی دل کرتا ہے اس سے ملاقات کرنے کا، آنے دو دے. وہ کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی اس جن کو کہنا شادی کے اندر داخل ہو جائے، داخل ہو جائے نا. میں نے جو کھولا تعویذ تم نے تو نہیں کھولا. تو جن کو چاہیے مجھے پکڑ. اگر جن پکڑنے کے قابل ہوتا میں پوری دنیا میں رب کی توحید بیان کرتا پھرتا ہوں اور ان درباروں کا اور مزاروں کا بائیکاٹ کرتا پھرتا ہوں اور امت کو بتلاتا پھرتا ہوں. اور رب وہ ہے، رب زمین کے نیچے نہیں ہوتا. یہ جن کچھ کرنے کے قابل ہوتے مجھے چھوڑتے. میرا چیلنج ہے دنیا کے ہر جنات کے ماہر کو، اس بنگالی بابا کو بھی جو بنگال میں 40 سال جنگل میں چلہ کاٹ کر آیا، میرا ایک بال بیکا کر کے دکھا دے. ویسے وہ بہت کچھ کرتا ہے، بیٹھا اپنے گھر میں ہوتا ہے اور دیکھتا آپ کے گھر میں. کہتا تو جہاں بھی ہوگا میری نگاہ میں ہوگا. میں نے ایک کہہ دیا اس کو قبر پرست کو، میں نے کہا تیری نگاہ تو دیوار سے تیرے بیٹھک سے باہر نہیں جاتی، اسلام آباد کیسے آ جائے گی؟ کہتا ہے نا بھابی. جواب ہے نا بھابی. اللہ اکبر. قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں. کیسے؟ جو رات کی تاریکی کو دور کر کے دن کے اجالے کو لے آتا ہے. وہ تیرے جادو کو ختم نہیں کر سکتا، تجھے اولاد نہیں دے سکتا، تجھے صحت نہیں دے سکتا، تیرے کاروبار
میرا ایمان ہے جیسے رات کی تاریکی کو تو مٹا دیتا ہے، ایسے تو میری غربت اور بیماری کو بھی مٹا سکتا۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ جیسے تو رات کی تاریکی کو دور کر کے دن کی روشنی کو لا سکتا ہے، اللہ تو ایسے میرے خوف کو ختم کر کے امن بھی لا سکتا۔ توحید، قل اعوذ برب الفلق۔ رات لمبی ہو جائے، سردیوں کی لمبی، ہم سو کر تھک جاتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ صبح کب ہوگی؟ اتنی کالی سیاہ رات کو کبھی سوچا دن میں رات بھی آئی تھی؟ دن اجالا، سورج نکلا ہوا ہے، وہ اس چھوٹے سے بندے کے معاملات کو نہیں سنبھال سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے دنیا میں پیدا کی، جو تو نے دنیا میں پیدا کی۔ کویت کے ایک عالم گزرے ہیں، بات یاد آ گئی، انہیں خبر ملی کہ افریقہ کے فلاں علاقے میں اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ من شر ما خلق، سنیے گا ذرا، ہر چیز کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ابلیس کے شر سے، اس کی اولاد سے، جہنم سے، جنات سے، انسانوں کے شر، ما خلق۔ انہوں نے کہا اسلام ہی نہیں پہنچا، اس علاقے میں اسلام ہی نہیں پہنچا، کافر ہے سارے، اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک سمندر ہے، دریا ہے، اور بڑے بڑے مگرمچھ اس دریا کے اندر، کوئی انسان اس میں سفر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تیاری کی کہ اسلام کا پیغام میں نے پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہتھیلی پر جان رکھ کے ہم اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، قبر پرستوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم سے، کہتے رہتے ہیں بابا اس سید کو ہی پکڑ لے، وہ بیچارہ سنتا ہی نہیں، بابا سنتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ یہ دریا کے کنارے پر پہنچے، آدمیوں نے کہا موت کے منہ میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھ رہے ہو ایسے مگر مچھوں کی جماعت، ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس بندے نے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق دعائیں پڑھ لی اور اکیلا کشتی میں بیٹھا اور جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے۔ کیسا ایمان ہوگا اس کا؟ ہم تو رات کے تارے کہتے ہیں جن ہے باہر، عورتیں بھی کہتی ہیں بچے کو چپ ہو جائے جن بابا آ جائے گا، شروع سے اسے کہتے ہیں جن بابا کھا جائے گا، ڈراؤ اس بیچارے کو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی بات یاد آئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے رات کو، ایک خبیث جن نے آ کر تنگ کیا، آپ نے پکڑ لی، پکڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما پھر ویسی کسی کو نہ دینا۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ ماتحت تھے نا، کس کے ماتحت تھے؟ انسان کے۔ کون؟ جنات۔ آپ نے چھوڑ دیا، صبح ہوئی
صحابہ تشریف لائے، نماز پڑھی فجر کی، آپ نے فرمایا میں نے رات جن کو پکڑ لیا، تنگ کر رہا تھا، اور میرا دل کیا اس مسجد کے پلر سے میں باندھ دوں، مسجد نبوی کی پلر سے اسے باندھ دوں۔ کیوں؟ صبح صحابہ کے بچے آئیں اور اس سے کھیلیں، صحابہ کے بچے آئیں کھیلیں، کس سے؟ جن سے، اور ہم جن آ جائے گا پار، وہ بھاگ جاتا، وہ مسلمان تھے، بچے کھیلیں اس سے، قابو آ گیا نا بچہ، تو یہ تو آدم سیدھا کرتے ہیں۔ گئے، کمال ہے، اکیلا جا رہا ہے اور کوئی مگر مچھ آنکھ اٹھا کر اس مسلمان کی طرف نہیں دیکھ رہا، جا رہے من شر ما خلق، اللہ نے تو نے پیدا کیا اس کے شر سے، نقصان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ زمین پر حکومت کس کی ہے؟ اگلی سورت میں آئے گا ملک الناس، وہ بادشاہ۔ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، وہاں کے لوگوں نے دیکھا، حیران رہ گئے۔ آپ یہاں سے آئے؟ کہتے یہاں سے آیا ہوں، من شر ما خلق، میں اس کی پناہ میں آ گیا تھا، میں اس کی پناہ میں آ گیا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر وہ جا رہا، کنارے پر پہنچا، قوم آ گئی، سردار سے ملاقات ہوئی، اسلام کا پیغام دیا۔ کیا پیغام ہے؟ لا الہ، یہ پیغام ہے توحید کا۔ سردار کہنے لگا ہمارے دل کچھ نرم تو ہو گئے ہیں کہ آپ ان مگر مچھوں کے بیچ میں سے کیسے آ گئے، آخر کوئی ہے صحیح بچانے والا۔ لیکن ایک بات اور ہے، ہمارے اس ملک میں، بستی میں، شہر میں 20 سال گزر گئے، آسمان نے پانی نہیں برسایا۔ جسے تم رب کہتے ہو نا، رب، قل اعوذ برب الفلق، اس سے دعا کر کے بارش برسا دے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ کہنے لگے اچھا سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کر لو، آگے سارے کافر جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، انہوں نے وضو کیا، داڑھی لگوایا، مسلمان کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کیا اور کہا اللہ اپنا نام لے کر عبد الرحمن کے گناہوں کی وجہ سے اسلام کو ذلیل نہ کرنا، میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہے تو پانی برسا دے، طویل سجدے میں رو رہا ہے، اپنی التجا کر رہا ہے، رب سے مانگ رہا ہے، سجدے سے سر اٹھایا، بجلی کڑکی، گرجا بادل، اور آسمان سے پانی کے بہانا شروع، کھول دیا پانی، رب نے پانی جاری کر دیا، ساری مخلوق جو ساتھ میں کھڑی تھی، پورا بستی شہر، سب نے کہا اشہد ان لا الہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کو کہتے ہیں وقت نہیں، میں نے کام کرنا ہے، نماز کو کہتے ہیں، رب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا، کہتا میں نہیں دنیا کا مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ بارش کی بات یاد آئی، مولانا عبد المنان رحمہ اللہ وزیر آبادی، پاکستان بننے سے پہلے جون جولائی کی گرمی، پانی کی قلت،
میں نے اللہ کی توفیق سے ان کی مسجد میں جمعہ پڑھایا، پرانی بات ہے، انہیں تو فوت ہوئے عرصہ گزر گیا۔ لوگوں نے کہا نماز استسقاء رب سے مانگتے ہیں، تم کس سے مانگتے؟ بابے سے، جس کی شرمگاہ کو خود دھویا تھا، اس سے جا کر کہتے ہو ہماری یہ مشکل حل کر دے۔ کہا مولانا نماز استسقاء پڑھاؤ، آسمان سے پانی برسے، جانور پیاسے، بندے پیاسے، کہتے یہ نکلے، مسلمانوں کو کہا چلو نکلو، سکھوں کا علاقہ تھا، سکھوں نے کہا موسلے نکلے ہیں اپنے رب سے مانگنے کے لیے، دیکھتے ہیں رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا، فکرے کیسے آوازیں نکالی، وہ دیکھو مسلمان بنا کڑکتی ہوئی دھوپ، سورج سر پر، گرمی کی شدت، نماز استسقاء پڑھی، خطبہ دیا، پہلے نماز پڑھی، نماز پڑھ رہے تھے کہ آسمان کے دہانے کھل گئے، گرجتی ہوئی چمکتی ہوئی بجلی کھڑکی، آسمان برسا، جب واپس اپنے گاؤں میں داخل آئے تو گھٹنوں تک پانی جمع ہو گیا۔ سکھوں نے کہا واقعی کوئی آسمان پر مستوی ہے جو ان کا رب ہے۔ ہزاروں سکھوں نے کہا اشہد ان لا الہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہم کہتے ہماری وہ سنتے نہیں ہے، سنے کیسے؟ جیب میں پیسے حرام کے، لباس حرام کا، شمار حرام کا، ٹوپی حرام کی۔ ایسے ایک بندہ بیت اللہ میں پہنچا، مٹی میں اٹا ہوا، غرب غبار میں بھرا ہوا، اور بیت اللہ کو پکڑ کر کہتا ہے اللہ، رب کہتا ہے اطعمہ حرام، اشربہ حرام، البسہ حرام، تیری تو ہر شے حرام کی ہے، بدن بھی تیرے حرام کے پیسوں کی ہے، میں تیری ایک دعا بھی قبول نہیں کروں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعا سنتا نہیں، دعا کرنے سے پہلے لوازمات ہوتے۔ میں آیا ہوں، آپ نے ویلکم کیا ہے، کل سے ہم تیاری میں جمعہ پڑھانے جانا ہے اوڈوں کے ڈیرے پر، آپ نے رب سے مانگنا ہے، کوئی تیاری کی ہے؟ پہلے پاک تو کر اپنے آپ کو۔ کھا رہا ہے وہ بھی حرام کا، ڈیلنگ کا پیسہ، پہن رہا ہے وہ ڈیلنگ کا پیسہ، کھلا رہا ہے سود کا پیسہ، اور کہتا ہے رب سے مانگتا ہوں، اتنے دن ہو گئے دعائی نہیں قبول ہوتی۔ تو مسلمان ہو کر مانگ، جیسے میں نے سنایا واقعہ، دیکھ تیری رب کیسے سنتا۔ مسلمان تو من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر پھونکے مارنے والوں کے شر سے۔ دھاگا پہنتے ہو نا گرہ لگے ہوئے ہے کون؟ پہلے جی ہاں کہ کینسر کا دھاگا پڑوا کے لایا ہوں، گرہ مار مار کے مولوی نے بڑی محنت کر کے چلا کاٹ کے مجھے یہ بنایا، یہ نہیں کاٹ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ لگا کر اس کے شر سے رب کہتا ہے پناہ مانگ، اور مولوی تعویذ لکھ کے دے رہا ہے، دھاگے دے رہا ہوں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک درخت کی لکڑیاں اس نے گلے میں ڈالی ہوئی، 11 لکڑیاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کینسر ہے۔ مولوی صاحب نے یہ پیر کی قبر پر لگے ہوئے درخت کی لکڑیاں کاٹ کر اس پر گرہ مار مار کر دی ہیں، کینسر ٹھیک ہو جائے گا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان یہ گرہ نہیں مارتا،
یہ کالے دھاگے نہیں باندھتا ہوتا، یہ لکڑیاں نہیں پہنتا ہوتا، مسلمان کا کیا کام اس سے؟ مسلمان اس سے سوال کرتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یا اللہ یہ جادو کر رہا ہے، تو بچانے والا، تو بچانے والا۔ آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کا معنی، میں کوشش کروں گا اسی پر بات، اگلی تو صورت پھر بہت ٹائم ہو جائے گا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اس کے 3 معنی یاد کر لیجئے اور اسی پر بات ختم ہے۔ حسد، حسد کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1، اس کو جو یہ نعمت ملی ہے نا، یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ گاڑی جو اس کے پاس ہے نا، لینڈ کروزر لیے پھرتا ہے، یا اللہ حسد کرنے والا کیا کہتے ہیں؟ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور حسد، فرق ہے 2 چیزوں میں، حسد اور نظر بد۔ نظر کب لگتی ہے؟ جب میں اس نوجوان کو دیکھتا ہوں بری نظر سے، ملاقات ہوتی ہے، آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی ہیں، جسم سے آنکھیں ٹکراتی ہیں۔ حسد کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب میں، یہاں سے فون گیا، کوٹھی بنا لی ہے چاچے نے، اور طے یوں ہی رہی ہے، طے نا پیسے بھیجیے۔ اس کے دل میں آیا حسد، اب وہ حسد وہاں سے کر رہا ہے اور اس کو حسد لگ گیا ہے، اس کی کوٹھی بھی تباہ، اس کی گاڑیاں بھی تباہ، اس کا کاروبار بھی تباہ، اس کی ہر شے تباہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، ایک معنی یہ ہے، اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں، وہ جہاں بھی اس نے حسد کیا ہے اور آپ نے دفاع نہیں کیا، صورتیں نہیں پڑی، اللہ کی بنا میں نہیں آیا، اس کے حسد کی وجہ سے سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کاروبار ہی رک گیا، شادی کو چیک کرنا، ہر چیز بند ہو گئی۔ وہ جو حاسد بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا بھی ہو سکتا ہے اور غیر بھی ہو سکتا ہے، یار بھی ہو سکتا ہے، دشمن بھی ہو سکتا ہے، اس نے وہاں بیٹھ کر دور سے ہی اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ نمبر 2، حسد کا معنی یا اللہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ تو نیچے جائے نا، یہ چودھری بن گیا علاقے کا، وڈیرا بن گیا، دوسرا حسد کر رہا ہے اسے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ، یہ نظر بد نہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں اور اسے خبر مل گئی کہ پورے علاقے کے اندر چاچے کا نام ہی نام ہے، بس وہاں سے حسد شروع ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے، اہل علم کرتے ہیں اس سے یہ چھن جائے، مجھے ملے نہ۔ نمبر 3، جب یہ کہتا ہے نا اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے، تو اس شخص کا تقدیر پر ایمان ہی نہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر پر ایمان کہ اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے اور بھائی میرا ماں بھی ایک باپ بھی ایک اسے امیر کر دیا ہے، تو میں تقدیر پر ایمان لا کر اس کا شکر ادا کروں۔
اللہ کا شکر ادا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھ، نیچے کی طرف۔ گاڑی والا موٹر سائیکل کی طرف دیکھے گا تو کہے گا الحمدللہ، یہ بارش میں بھیگ کر جا رہا ہے، مجھے اللہ نے کمرہ دے رکھا ہے، میں بارش سے بچتا ہوا جاؤں۔ موٹر سائیکل والا اوپر دیکھے گا، کہے گا یا اللہ جاتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں تو بھیگا ہوں، یہ بھی سالہ مرے۔ یہ ہے حسد۔ تقدیر کا منکر مسلمان نہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آئیے۔ یہ جو مجھے تکلیف ہوئی ہے نا، یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے مکان نہیں مل رہا، دکان نہیں مل رہی، اولاد نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی، چلتے جائیے، ایمان لے کر آئیے جو میرے لیے بہتر تھا رب نے وہ کر، اسے مانگتے رہیے، اسے مانگتے رہیے۔ حسد کیوں کرتے؟ تقدیر پر ایمان رکھیے اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق نیچے دیکھیے، اپنے سے نیچے والے کو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ گرمی میں سفر کر رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یا اللہ 2 جوتے ہی دے دے۔ کیا مانگا ہے رب سے؟ 2 جوتے، 2 جوتے ہی نہیں۔ ایسے کر کے آگے ہوئے تو ایک بندے کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں ہی کوئی نہیں، وہ بساکھیاں لگائی ہوئی ہیں۔ فوراً سجدے میں گر کے کہتے ہیں یا اللہ جوتے نہیں چاہیے، تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دے رکھے۔ اور لوگوں، ایک بڑے مشہور تابعی ہے، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرم کا کھانا ہے، مدینے کا مفتی ہے، مکے کا مفتی ہے، خلیفہ ہے۔ اس نے دیکھا ایک شخص کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ اٹھ کر خلیفہ کو سلام کر رہے ہیں، اس کو پرواہ کوئی نہیں، بیٹھا ہوا ہے، کھدر کا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا تابعی ہے، صحابی کا شاگرد ہے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، گھوم رہا ہے، زبان پر نہیں آ رہا، بڑے مشہور تابعی ہے۔ ہاں، عطا رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ طواف کر کے بادشاہ قریب آیا ہے، لوگوں نے کہا ہے بادشاہ، پاس بیٹھ گئے اور کہا کچھ مانگیے مجھ سے۔ آپ نے پوچھا کیا دے سکتا ہے؟ تو کہا دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں۔ ہائے ہائے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہنے لگے رب کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اس سے تو مانگا ہی نہیں، اس نے تجھے دے رکھا ہے۔ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے اس حی و قیوم کو چھوڑ کر تجھ سے مانگو، مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے اپنے ہرکارے دائیں بائیں رکھے، اطلاع دی گئی، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیت اللہ سے باہر چلے گئے۔ وہ فوراً پہنچا اور کہا اب تو آپ حرم میں نہیں ہیں، کچھ مانگیے، آپ کی کوئی ضرورت، مجھے خوشی ہوگی۔ کہا بادشاہ جس کی یہ بادشاہ ملکیت زمین اور آسمان، اس سے مانگا نہیں میں نے، اس کے گھر میں جا کر باہر نکل کر تجھ سے لوگوں اس رب سے یاری لگاؤ۔
اس رب سے دوستی لگاؤ، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ تو رات کی تاریکی میں اس آسمان دنیا پر اپنے شان کے مطابق درود فرما کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ ہم تعویذوں کے چکروں میں اور مولویوں کے چکروں میں اور جادو کے چکروں میں اور حسد کے چکروں میں رب کوئی بھلا بیٹھے، تو سب کو چھوڑ کر اس سے مانگو جس کو تو دیکھ کر جل رہا ہے۔ اللہ تجھے اس سے زیادہ دینے پر قادر نہیں ہے، اس سے سوال کر۔ وآخر